السلام علیکم۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی آپ کتنے پیسے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بہت بے بس تھی۔ میں نے کہا آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ بہت ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا تم ڈرو نہیں، بس میں اکیلا ہوں۔ وہ خاموشی کے ساتھ میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر کہنے لگی صاحب آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا بالکل نہیں۔ میری بات سن کر اس نے ایک لمبی سانس بھری۔ وہ پھر سے مجھے کہنے لگی آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دینا، لیکن پلیز میرے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں اپنا جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی نہیں، میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا۔ میں نے ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا اور آ کر مجھے گاڑی میں دے دیا۔ میں کھانا لے کر اپنے آفس کی طرف چل پڑا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے گاڑی پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اس سے کہا کہ ہاتھ دھو لو اور آ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے کھانا نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ چکا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی یہ بچا ہوا کھانا میں اپنے گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا بالکل نہیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر وہ اپنا برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ عورت حیران ہو رہی تھی۔ وہ عورت میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے اپنے گھر چھوڑ آئیں۔ میں نے کہا میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو، تم کیوں اپنا جسم بیچتی ہو، بس اتنا کہوں گا کیا تم یہ سارا کام چھوڑ سکتی ہو؟ میری بات سن کر وہ عورت میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آپ پاگل لگ رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کہا ہاں میں پاگل ہوں، سب لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو پلیز مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میں نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر میں نے اسے 20,000 روپے دیے۔ اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی میں یہ پیسے نہیں لے سکتی، آپ مجھے یہ پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے اس عورت کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ عورت اپنے آنسو روک کر بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے واپس چھوڑ آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا اچھا بتاؤ نا، زندگی میں اتنا درد کیوں ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے اس عورت پر کوئی قیامت گزر رہی ہو۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ عورت کوئی بہت بڑا درد لے کر گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی پلیز مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ میں نے اس عورت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا میرا نام یاسر ہے، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھو۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ پریشانے والی کوئی بات نہیں تو وہ بتانے لگی میرا شوہر مر چکا ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے ہی نہیں۔ چاچا کے گھر آئی، چاچا کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ جب میں نے یہ بات اپنی چاچی کو بتائی تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بوڑھے سے میری شادی کروائی، اس کے جوان بچے تھے۔ اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی وفات پا گیا۔ میں معصوم بیٹیوں کو لے کر در بدر بھٹکنے لگی۔ نہ چھت تھی، نہ روٹی تھی، بس بھوک افلاس تھی۔ سڑک پر کھڑی تھی کہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آخر میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس دن کے بعد اب ہر روز اپنا جسم بیچتی ہوں۔ کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلے چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ عورت رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اس سے کہا یاسر آج سے تمہارا بھائی ہے،
اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ اور یہاں میرے ادارے میں آ کر رہو۔ میری بات سن کر وہ عورت یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس کی بیٹیاں سو رہی تھی، وہ ساری بہت پیاری تھی۔ میں نے چھوٹی بیٹی کو گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ عورت مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ یہ کہنے لگی، آپ انسان نہیں، آپ فرشتہ ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں انہیں لے کر واپس آیا۔ وہ عورت مجھے دعا دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اس عورت کو کمرہ دکھایا۔ میں نے کہا، آپ جا کر اس کمرے میں سو جائیں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا تھا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی، مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر نہیں ہے۔ وہ عورت اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا گھر جلا رہی تھی۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہے، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا، اپنا گھر جان بوجھ کر اجاڑنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان لگتا ہے۔ اس کے بعد زندگی جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی نند کا سیاپا، کبھی جیٹھانی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہرگز طلاق لینا نہیں۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھر کو آباد رکھو۔ خدا کی قسم، ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں، نہ سگی بہن۔ سب وقت کے ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتے ہیں۔ یاسر، ہر جگہ کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہم سفر کیسا بھی ہے، وہ تمہاری ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پر ایسا وقت گزرا ہو۔ ہم سفر جیسا بھی ہے، وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا، زمانے کے لیے تم صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہو۔ وہ زمانے گزرے، مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا۔ رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں، قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ صبر، برداشت اور جھک کر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے اپنا گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں، یہ شکوہ کرنا صحیح ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد کی زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت اور پیار کے ساتھ گزار لو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا، بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں، کیونکہ یہاں جگہ جگہ پر عزتوں کے لٹیرے کھڑے ہیں۔ پیاری بہنوں، میں صرف ایک بات کہوں گا، اگر تمہیں پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑتا، اگر تمہیں جسم نہیں بیچنا پڑتا، اگر تمہارے سر پر چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اور اگر تم لوگ ویشیا نہیں کہتے، اور اگر تمہارا دامن پاک ہے، اور اگر رات کو تم محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو خدا کا واسطہ اپنا گھر برباد مت کرنا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔